ہم ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جہاں بے ادب لوگ ادب پر بات کرتے ہیں، بے ادب لوگ ادب پر بات کرتے ہیں۔ اپنی زندگی کی 2 آپشن ہمیشہ کھلے رکھیں، اپنی غلطی تسلیم کرنا، دوسروں کو معاف کر دینا۔ تمیزدار اور باشعور ہونے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ہزاروں باتیں دل میں ہی رہ جاتی ہیں۔ سمجھدار ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ وہ باتیں بھی سمجھنے لگتے ہیں جو کہ نہیں سمجھنی چاہیے۔ دوسروں کو متاثر کرنے کی خواہش ذہنی قید کی بدترین شکلوں میں سے ایک ہے۔ جب آپ کا کاروبار چھوٹا ہو تو آپ کو بہت زیادہ توجہ اپنی طاقت، اسٹرینتھ پر نہیں، اپنے دماغ پر دینا ہوگی۔ تعلقات میں ایک چیز ہوتی ہے، ریڈ فلیگ، سرخ جھنڈے۔ جب وہ نظر آئیں تو سنبھل جانا چاہیے۔ اپنے حق کے لیے ہمیشہ لڑو، چاہے تمہارا مقابلہ وقت کے فرعون کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کوشش ہی نہیں کریں گے تو آپ کو ہر چیز ناممکن لگے گی۔ احترام کریں مگر غلامی نہیں۔ پلکوں پہ بٹھا سکتے ہیں تو نظروں سے گرانا بھی سیکھیں۔ زندگی کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے اندر ایک بہترین تبدیلی پیدا کریں اور دنیا کو دکھائیں کہ آپ کوئی عام انسان نہیں بلکہ بہترین انسان ہیں۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بعض اوقات ہم پوری طرح مخلص ہو کر بھی کسی کی نظروں میں بیکار ہی ہوتے ہیں۔ دشمنوں کی کیسی فکر، احتیاط اپنوں سے کیجیے۔ کبھی کسی کے چہرے کی مسکراہٹ بن کے دیکھو، خوشی نہیں تو سکون ضرور ملے گا۔ جس سے حاصل کی جانے والی کوئی بھی خواہش کبھی خوشی نہیں دیتی۔ رشتے نبھانے کا ظرف نہ ہو تو رشتے بنانے سے بھی گریز کیجیے۔ وفا فطرت اور تربیت میں ہوتی ہے۔ ہمیشہ مخلص لوگوں سے رشتہ جوڑو کیونکہ وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ تعلق باقی رہے یا نہ رہے مگر احترام باقی رہنا چاہیے۔ یہ انسان کی کمزوری نہیں بلکہ خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ اس دنیا میں اجنبی رہنا ہی ٹھیک ہے۔ لوگ بہت تکلیف دیتے ہیں اپنا بنا کر۔ جو سجدوں میں روتا ہے اسے لوگوں کے سامنے رونا نہیں پڑتا۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، جو کسی کے بعد ہو اسے پچھتاوا کہتے ہیں۔ 2 اعمال ایسے ہیں جن کو تولا نہیں جا سکتا، ایک معاف کرنا اور دوسرا انصاف کرنا۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ کوشش کریں بنا مطلب کے اچھے بنیں، طلب سے تو بہت سے اچھے بنے پھرتے ہیں۔ پانا ہے منزلوں کو تو تنہا چلا کرو، پانا ہے منزلوں کو تو تنہا چلا کرو،
راہوں میں لوٹ لیتے ہیں ہم سفر کبھی کبھی۔ زیادہ تر رشتے قدرتی وجوہات سے نہیں مرتے، وہ خود غرضی، کوتاہی، غور و فکر کی کمی، جھوٹ اور رازوں سے مارے جاتے ہیں۔ ماحول کی کڑواہٹ جب خون کا حصہ بنتی ہے تو خود بخود لہجوں سے مٹھاس کم ہو جاتی ہے۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہیں۔ کسی کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو اس سے تھوڑا دور دور رہو۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے گونگا، اندھا اور بہرا ہونا پڑے گا۔ ہر مانگ کر حاصل ہونے والی چیز احسان کے ماتحت ہوتی ہے، احساس کے نہیں، پھر چاہے وہ پیسہ ہو، محبت ہو یا توجہ۔ جب کسی کو کھونے کی نوبت آتی ہے تو ہی اس انسان کو پانے کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ ایک چھوٹی مگر کڑوی بات دوسروں کو شیطان کہنے سے کہیں بہتر ہے کہ ہم خود انسان بن جائیں۔ بے حسی شرط ہے جینے کے لیے اور ہم کو احساس کی بیماری ہے۔ تلخ باتیں اگر بول دی جائیں تو رشتے مر جاتے ہیں اور دل میں رکھی جائیں تو دل مر جاتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے وہ کسی بھی چیز کی دو بار قدر کرتا ہے، ملنے سے پہلے، کھو دینے کے بعد۔ جب تک بات آپ کے دل میں ہے، آپ کی طاقت ہے، جب زبان پہ آ جائے گی، آپ کی کمزوری بن جائے گی۔ وہ بلندی کس کام کی جس پہ انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ ڈرو اس وقت سے جب آپ کی اذیتوں کو کوئی سہ کر خاموشی اختیار کر لے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جب تک خود پہ نہ گزرے لوگوں کے احساس اور جذبات مذاق ہی لگتے ہیں۔ شکوے تو ہر رشتے میں ہوتے ہیں۔ ہم خود مکمل نہیں ہوتے لیکن ہم رشتے مکمل چاہتے ہیں۔ ہر تعلق شروع میں شہد، درمیان میں میٹھا اور آخر میں کڑوا ہو جاتا ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کرنا۔ لوگ کہتے ہیں رشتوں میں شکریہ اور معذرت نہیں ہوتی، لیکن در حقیقت یہی دو لفظ رشتوں کو بچا لیتے ہیں۔ سنا تھا کہ کسی کو عزت دینے سے عزت ملتی ہے، مگر زیادہ عزت کبھی کبھی دوسرے کو مغرور بھی کر دیتی ہے۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب ہے ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، مسکرا کر سلام کا جواب دینا، بلا حسد مبارکباد اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ مخلوق خدا میں خوشیاں بانٹی جا سکیں۔ ہزاروں لوگوں میں اس کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کر سکے۔